جی ہم دوبارہ پڑھیں گے. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے. یوحنا عرف کا مکاشفہ 2 باب آیت بھی بتایا کریں اور اس کی 6 آیت سے 7 آیت تک. جی البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے. نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جی جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہاں جی جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. جو غالب آئے اسے میں اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. خدا کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے میرے عزیزوں باعث برکت ہو اور آج اس کلام کے باعث ہمیں خداوند اپنے قریب کرے, ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہر طرح کا مشکل, اگر کسی بھی طرح کا مشکل کا سایہ کسی کے اوپر ہے تو آج اس کلام کے باعث ہماری زندگی سے الگ ہو جائے. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تشریف رکھیے. خدا آپ کو برکت کرتے ہیں. ہاللویہ ہاللویہ. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, فار ایگزامپل آپ کو سبزی چاہیے اور آپ کا آج دل کر رہا ہے شملہ کھانے کو, شملہ مرچ کھانے کو, آلو شملہ مرچ کی سبزی کھانے کو. آمین. ساتھ رہیے ذرا, لیفٹ رائٹ کوئی نہ دیکھے پلیز. خدا آپ کو برکت دے. آپ سبھی سمجھدار لوگ. جب خدا کا کلام بٹ رہا ہوتا ہے تو سامنے دیکھنا ہے, پلیز اسٹریٹ رہنا ہے, سامنے رہنا ہے. اوکے لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے چھوڑ دیں ان کو چیزوں. اچھا آپ نکلے, آپ نے کہا کہ آج بچوں سے کہا کہ آج بیٹا جی شملہ مرچ پکاؤ. اس نے کہا پاپا جی لا کے دو. آپ نکلے گھر سے, ایک ریڑھی پہ گئے, دیکھا اوپر سے ٹھیک ہے پیچھے ساری خراب ہے. آپ نے چیک کیا تھیلے میں, اس نے تو حالانکہ گرا لگا دی ہوئی تھی تول کے. آپ نے گرا کھولی, چیک کیا, آپ نے کہا یہ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ آپ نے بولا قیمت پوری لیتے ہو اور چیز ہمیں بولو ذرا بولو جاگو خراب دیتے ہو. وہ بولے گا چلے چلو اگلی ریڈی پہ چلو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جاؤ جدھر سے ملتی ہے ادھر سے لے لو. کتنے عقل ہیں ہم, کتنے دانش مند ہیں. ہم جیسا دانش مند دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. آمین. تو پھر خدا کے کلام کے معاملے میں ہم بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا غور کریں. میں پچھلے دنوں میں سمجھایا تھا کہ آپ کو جگہ جگہ پہ پروڈکٹ نظر آئیں گی کہ جو آپ کو چاہیے. آج آپ کا یہ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آج آپ کا یہ کھانا, آج یہ نصیحت سننے کو, آج یہ کلام سننے کو, آج یہ کلام, آج اس پر بات سننے کو دل چاہ رہا ہے, کچھ نیا کرنے کو دل چاہ رہا ہے. آج جو مینیو ہے گھر کے پورے ہفتے کا, آج یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آج یہ بنا لو. کچھ لوگوں نے مینیو بنایا ہوتا ہے, پتہ ہے ہفتے کو یہ پکے گا, جمعے کو یہ پکے گا. آمین. تو سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آج کا آپ کو ٹاپک بتا دوں, پرسنل ڈیولپمنٹ. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ اب پرسنل ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ خود کو صحیح کرنا, خود کو ڈیولپ کرنا, خود کو نمایاں کرنا, خود کو صحیح کر کے سامنے پیش کرنا, جس کی جو چیز آپ کو ہونا چاہیے وہ بننا. بیسیکلی جو چیز خدا آپ سے ڈیزرو کرے, یا آپ کے گھر والے, یا آپ کا آفس, یا آپ کے علاقے کے لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویسے بنے, وہ بننا. اس کو کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دوسروں کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ خداوند یسوع مسیح نے کلام اقدس میں اس آیت پر آتا ہوں آپ کی طرف, اس بات کو لے کر چلتے ہیں. لیکن آج کا ٹاپک ہمارا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ خود پر کام کرنا, اپنے اوپر کام کرنا, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا. آمین. اپنے آپ کو نکھارنا, اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا, اپنے آپ کو صفائی ستھرائی میں چھانٹ پھونک کے پیش کرنا. آمین. تو میرے اور آپ کے خداوند نے پاک کلام میں ایک بات کہی, بڑی زبردست بات ہے. تو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا کیوں نکالتا ہے جبکہ تیری اپنی آنکھ میں کیا ہے؟ اچھا یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سنڈے اسکول میں رٹی ہوئی تھی یہ آیت, آج تک یاد ہے کہ نہیں؟
اب یہ ہے بھائی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ زبردست قسم کی گواہی، یہ والی جو ہے میں نے ابھی پڑھی۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کہا بھائی دوسرے کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں پڑا ہے، دوسرے کی آنکھیں صحیح کرنے کے چکر میں پڑا ہے۔ آمین۔ سب سے پہلے خود پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ اب ہوا کہ اب چلتے ہیں اسی آیت پر، اسی کانٹیکسٹ پر جو میں آج آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کہنے کو آیتیں بہت سی ہیں لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ ٹائم میں زیادہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہاں پر ہوتا بھی اس مذہب پر کہ کوئی بھی آیت پڑھی جائے ہم پھر چلے جاتے ہیں پیدائش کے اندر، اور اچھا ہے کہ آپ شروع کی طرف جائیں۔ آمین۔ کیونکہ شروع کے متعلق میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں بلکہ بہترین قسم کے جو کلام کے صحیح والے دانشور لوگ ہیں، عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں آغاز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آغاز جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، آغاز غلط نہیں ہوتا، اور وہ آغاز جو خدا نے شروع کیا ہے اس آغاز کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں واپس اسی طرف جانے کی ضرورت ہے یا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب آغاز کے اندر خدا نے آدم اور حوا کو بنایا۔ آپ کی سو کالڈ سٹوری ہے، یہ سنی سنایا واقعہ ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، لیکن میں اس کو اس پیکج میں لے کر اس لیے آیا کہ آپ کو سمجھ آئے۔ خدا نے سب کچھ بہترین بنایا اور آگے چل کے معاملات کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ آمین۔ جب معاملات پھل کھانے سے خراب ہوئے، ہاللیلویہ، تو ہر کوئی دوسرے پہ تنکا نکالنا شروع ہو گیا۔ جب آدم کو آواز آئی کہ آدم تو کہاں ہے، تو اس نے کہا خداوند میں ننگا ہوں، میں نے بعد میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میرے اندر گلٹی ہے، میں ننگا ہوں۔ آمین۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اندر گلٹی تھی، یعنی کہ اس کے اندر جرم تھا، اسی لیے تو اسے پتا چلا کہ وہ ننگا ہے، لیکن اس نے کہا ہے خدا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے کس نے بتایا۔ اس نے کہا کیا تو نے وہ پھل تو نہیں کھایا؟ اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اسی نے مجھے یہ پھل دیا اور میں نے کھایا ہے۔ عورت سے پوچھا تو عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے دیا اور میں نے کھا لیا۔ آمین۔ کوئی بھی بندہ اپنی غلطی ماننے پر تیار ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا سوچیں، خدا نے آغاز بہترین کیا، لیکن جو ہی انہوں نے عقل اور دانش، اور جسے کہتے ہیں کہ علم اور دانش، زندگی اور موت کے اکٹھے درخت میں سے، زندگی اور موت کی نیکوبت کی پہچان کے درخت میں سے جب انہوں نے کھا لیا تو نیکی اور بدی کی پہچان تو ان کو ہو گئی، لیکن وہ ان کے لیے کیا لے آئی؟ موت لے آئی۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں خدا جو بیریئر لگاتا ہے، حدود لگاتا ہے، ان کو مت سرکاؤ۔ کلام میں لکھا ہے قدیم حدود کو مت سرکاؤ۔ قدیم جو پرانی خدا نے آغاز میں جو حدود لگائی ہیں ان کو مت چھیڑو، ان کو مت کراس کرو۔ سادی سی بات ہے، یہ کمرہ بھی بہترین بن جائے، یہاں کارپیٹ بھی لگ جائیں اور سائڈوں پہ چار دیواری نہ ہو، تو کنے کو عقل مند لوگ ہی کہنے کے نہ ہوتے چاہتے کارپیٹ لا لینے، پیچھے پردے بھی لگا لیے بھائی، اوپر چھت ڈالو، سائڈ سے کوریج کرو۔ ایک گھر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں ہو، اس کے اندر کیا ہے، اس کے سائڈوں پر کیا ہو، چار دیواری ہو، حدیں ہو، حدود ہو، اس کو بھی پار نہ کر سکے۔ آمین۔ بغیر اجازت کے۔ تو وہاں پر میرے عزیزو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پرسنل اپنی بات نہیں کیا خداوند کے لیے کہ میرا گناہ ہے، ہاں مجھ سے خداوند غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں کسی پہ الزام کیوں دھروں؟ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ ہوا نے دیا؟ خدا جانتا تھا۔ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ آدم نے پھل کھایا ہے؟ کیا جب وہ پھل کھا رہا تھا خدا ان کو نہیں پتا؟ سب پتا تھا۔ اور ہم خدا کو جب انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے کہ خدا کو نہیں پتا، ہم ہیلے اور بہانے بناتے کسی بھی وجہ سے، تو ہم اصل میں خدا کو نیچا دکھا رہے ہوتے کہ خدا تینوں کچھ نہیں پتا، سانو سب کچھ پتا ہے۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ میں سارا کچھ آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ، اپنے آپ پر کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا ہم تیرے قابل ہونے کے لیے اپنے اوپر کام کریں گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر کام کر، دنیا میں ایک ہی کام آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہے اپنے اوپر کام کرنا، جو کہ آج کا انسان نہیں کرتا، جو کہ آج کا انسان نہیں کرتا، بلکہ کرتا کیا ہے 99% 9 لوگ کتنے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر کام کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک بڑا حصہ
इंसानों का दूसरों पर काम करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। दूसरों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद सेट होने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि हमें क्या होना है, खुद सेट होना है। आप जानते हैं यीशु मसीह का एक बड़ा जबरदस्त कानून है, उसने कहा जो जान गुनाह करेगी वो, तो फिर दूसरों को सेट करने का मतलब क्या होगा? अपने ऊपर काम करें। आपने अभी मैट्रिक नहीं किया और मैथमेटिक्स जाके पढ़ाने लगे हैं, मैट्रिक का कभी भी नहीं पढ़ा पाएंगे आप, होगा ही नहीं। आमीन। और इन बातों को हमेशा याद रखिए। यहां पर एक खास बात हुई है, यहां पर फिर किसी फल का तस्करा हुआ है और फिर ऊपर जाके ऊपर छठी आयत में लिखा है, लेकिन तुझ में एक बात तो है कि तू उनसे नफरत रखता है। किन से? नकेलियों के कामों से। इनको निकलियों भी कहा गया है, कुछ लोग इन्हें निकोलियों भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें निकेलियों के काम भी कहते हैं। ओके, निकाऊ का मतलब है, निकाऊ का क्या मतलब है? गालब आना, मातहत करना, गुलाम बना लेना। और लाउस का मतलब है निकोलाउस, ये ग्रीक का लफ्ज है निकोलाउस, और ये इसका लाउस का मतलब है आम लोगों को। ग्रीक के यानी यूनानी के दो लफ्ज जो बाइबल यूनानी में लिखी गई नया ड्रामा, आमीन, उसमें ये दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है, निकोलाउस से बनकर निकोलियस या निकोली या निकोलियों की तालीम। अब ये क्या है? ये है इफसुस के जमाने में शुरू हो गई थी, और अगर मैं इसको कहूं कि इफसुस से भी पहले ही इसका आगाज हो चुका हुआ था, और ये अब्लीसी एक वो थी, तालीम थी, या सेटनिक तालीम थी, शैतान की तालीम थी, जो कि रोम के जरिए से आ गई। और पहली कलीसिया से जितने भी लोग आए आगे, 3000 के बाद कई हजार आगे, चलते 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 और आगे चल के कुछ सालों बाद, आमीन, इस तालीम ने बीच में आके इंटरफेयर किया। और ये कौन सी तालीम थी? पहला घोड़ा जब निकला, सफेद घोड़ा, कि लोगों को फतह करे, लोगों को अपने मातहत करे, और आम लोगों को एक मजहबी यानी कि एक मिशनरी होकर उसने उनको क्या कर लिया, अपने गलबे में कर लिया। और उसके बाद जब ऐसा ना हुआ, कुछ लोग ना भी आए उसकी तालीम की तरफ, तो उसने फिर अगला एक तरीका इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि वो घोड़े जो हैं बेसिकली लाल घोड़ा, काला घोड़ा और जर्द घोड़ा, सफेद से शुरू करके, ये सारा ही मुखालिफ मसीह की सवारी है जो उसने खुदा के लोगों के खिलाफ कसी है हर जमाना में। आमीन। तो नकेलियों की तालीम क्या थी? मातहत करने की तालीम, गलबा पाने की तालीम। कहता है तू उनसे नफरत करता है, मींस के रोमन अंपायर का जितना सिस्टमैटिक चर्च था, आमीन, रोमन्स का जितना सिस्टमैटिक चर्च है आज भी कायम है दुनिया के अंदर। आप जानते हैं रोमन कैथलिक्स बड़े नाम निहाद है, आमीन, वो आपको गौरव खौस नहीं करने देंगे। आगाज में तो बिल्कुल ही ऐसा था कि बाइबल ले ली गई थी लोगों से, आमीन, और सिर्फ एक बंदे के पास बाइबल थी। आज तो आपके पास बाइबल है, आप पढ़ समझ सकते हैं कि यहां पर जो बात कर रहे थे यहां पर लिखी है, आमीन। तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई लिखी हुई है। और अगर बाइबल सिर्फ मेरे पास हो और मैं जो भी पढ़ा दूं आप बोलेंगे सही कह रहा होगा, तो ऐसे काम नहीं चलता। खुदा का कलाम वर्ल्ड वाइड है, सबके लिए है, सबके पास होना चाहिए। और ये रोज की रोटी है, सिर्फ फादर के पास नहीं होनी चाहिए या पादरी के पास नहीं, ये आपके पास भी होनी चाहिए। आपको पता चले कि मेरी चंगेर ची जड़ी रोटी होगी उंजदी हुई है जिंदी ओदे कोले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये निकोलियों के काम जो थे वो नफरत अंगेज थे, खुदा को उनसे नफरत थी। और उसने कहा उसके जमाने की कलीसिया को, फरिश्ता को और उसकी कलीसिया को कि एक तुझ में बात है कि तू नकोलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी रखता हूं। और मैं भी का मतलब क्या है? रूह। और रूह कौन है? खुदा। बाकला में लिखा है खुदा रूह है। और उसने कहा जिसके कान हो वो सुने के रूह यानी के खुदा कलीसिया से क्या फरमाता है, क्या फरमाता है? नकोलियों के कामों से नफरत रखो। अच्छा, इस बात को एक और भी मैं एंगल से आपको समझाऊं। एक जमाना था कि रोमन अंपायर ने इस काम का आगाज किया 325 ईस्वी में। इसको बाकायदा तौर पर लॉ के अंदर यानी कवानीनी तौर पर इसको मजहब बनाया गया और रोमन कैथोलिक दुनिया का दूसरा क्रिश्चियन मजहब बन गया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद चलते 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 कुछ टाइम के बाद प्रोटेस्ट हुआ और मार्टिन लूथर ने बीच में से उठ खड़ा हुआ उन्हीं में से। उसने प्रोटेस्ट किया और बहुत से लोग उसके साथ हो गए और उसने काफी शिकें लगाई। लेकिन याद रखिए
खुदा इन 7 जमानों में जो फरिश्तों को, यानी वो लोग जो प्रोटेस्ट करके आगे आते थे, मार्टिन लूथर, कोलंबस, जॉन वेस्ली, है ना, मार्टिन, एरिनियस, और फिर हमारे जमाने तक, ये बीच के जो 6 आए हैं, 5 आए हैं, बीच के 5 जो आए हैं, ये इस्लाहकार थे। बीच के 5 कौन थे? इस्लाहकार थे। पहला शख्स जो था वो भी नबी था और आखिरी शख्स भी नबी था। बीच के इस्लाहकार थे। और इस्लाहकार कैसे आए? ये इस्लाहकार सारे ही, पहला किसी से निकला नहीं था। आप जानते हैं पौलुस पहला कलीसियाई फरिश्ता था। आमीन। और बाइबल में इस बात का तज़किरा है कि पौलुस के अंदर नबूवत की रूह थी, वो एक नबी भी था। आमीन। एक रसूल होने के साथ साथ एक नबी भी था, और उसके पास नबूवत की रूह थी, और उसने बड़ी नबूवतें की हैं पाक कलाम के अंदर। हालेलुया। आखिरी जमाने की कलीसियाओं के मुतालिक। लेकिन चूंकि वो जमाने का आगाज था, और आगाज में सारा कुछ खुल के नहीं आया सामने, क्योंकि ये धीरे 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 खुलना था, और 7वें जमाने में टोटल खुलना था। आमीन। इसलिए पौलुस जो था ये किसी से निकल के नहीं आया, बल्कि ये डायरेक्टली खुदावंद इसे रास्ते में मिला, और खुदावंद से मसा किया, और गैर कौमों से दुल्हन लाने के लिए, गैर कौमों से अपने लोग लाने के लिए इसे चुना। आमीन। ये किसी कलीसिया से उठ के नहीं आया। आमीन। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे किससे निकल कर आए? कलीसियाओं में से निकल कर आए। आमीन। तो कहने का मतलब यह है कि जो कलीसिया में से निकला वो कलीसिया का बेटा या बेटी बनता है। और मैं यूं कहता हूं कि चूंकि ये कलीसिया रोमन कैथोलिक थी, और इसको पाक कलाम के अंदर हैवान पर बैठी हुई एक कस्बी कहा गया, क्योंकि निशान सारे उसी पे पूरे आते हैं। आमीन। और ये हैवान पर बैठी, और उस हैवान के ऊपर कुफर के नाम लिखे हुए पाक कलाम में लिखा है, हवाला मिल जाएगा। और हैवान क्या है? एक ताकत है। हैवान एक ताकत को कहते हैं, कुव्वत को, हुकूमत को। आमीन। अब ये हुकूमत जो है ये कौन सी थी उस जमाने? किसकी तरफ खुदा इशारा कर रहा है? ये हुकूमत थी उस टाइम पर रोमन्स की, रोम की हुकूमत थी, और रोम एक ताकत बन, आज भी रोम ताकत है, शायद आपको पता नहीं। आमीन। रोम के पास जितनी नेटवर्थ है पैसे की, दुनिया में किसी के पास नहीं। हालेलुया। और याद रखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया का पैसा इसराइल अपने कब्जे में कर लेगा, और उसके बाद जब कर लेगा अपने कब्जे में, आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। आमीन। वो दुनिया का पूरा पैसा इसराइल अपने कब्जा में कर लेगा, और दुनिया के दीगर जितने अक़वामें हैं, मज़ाहिब हैं, वो सारे मुआहिदा बांधने के लिए इसराइल के पास नहीं जाएंगे, बल्कि रोम के पास जाएंगे। और रोम का पोप जो है, रेलिवेंट अंदाज से आपसे बात कर रहा हूं, खुली खुली बात कर रहा हूं, रोम का पोप जो है वो बीच में मिडल मैन खड़ा हो जाएगा, दीगर सारी कौमें और एक तरफ इसराइल, और ये बोलेगा मैं मुआहिदा करवाऊंगा। और मुआहिदा क्या होगा? कि ये पैसा छोड़ेगा। इसराइल क्या करे? पैसा छोड़े, मैशियत को चलने दे। आमीन। हालेलुया। और ये बीच में मिडल मैन होगा, और दानियल के 70 हफ्तों के अंदर इसका जिक्र भी आया होगा कि वो एक मुआहिदा बांधेगा। वो एक क्या बांधेगा? अहद बांधेगा, मुआहिदा करेगा, और कुछ टाइम के बाद वो मुआहिदा तोड़ देगा। आमीन। क्योंकि ये इसराइल के साथ भी चीट करेगा। रोम क्यों करेगा? क्योंकि जब हैकल बन जाएगी तो ये बीच में खुद बैठेगा। और थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिखा हुआ है कि वो खुदा के घर में बैठकर अपने आप को खुदा कहलवाता है। और अब तक क्यों रुका हुआ है? क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो उसे रोक रही है, और वो कौन सी चीज है? खुदा। क्योंकि खुदा का भी प्लान पूरा नहीं हुआ, खुदा की दुल्हन पूरी नहीं हुई। खुदा की दुल्हन जो ही पूरी हो गई, वो उठ जाएगी, तो ये भी खुल के सामने आ जाएगा। और जो ही ये मुआहिदा तोड़ेगा तो फिर दुनिया में जंग का आगाज होगा। मेरे अजीजों, इन बातों को समझो। आज दुनिया
मैशियत के साथ जिंदा है, यानी कि इकोनॉमी के साथ जिंदा है, पैसे के साथ जिंदा है। और पैसा है कि अपने आप को टाइट करता जा रहा है। मैशियत है कि अपने आप को सुकेड़ती जा रही है। पैसा आता है और फिर पता ही नहीं लोगों को चलता कि जाता किधर। उसकी एक वजह और भी है, वो एक अलग बात है, क्योंकि पाक कलाम ने एक बड़ा जबरदस्त दुल्हन के साथ वादा है। उसने कहा, मैं बच्चा था और अब क्या हो गया हूं, जवान हो गया हूं, लेकिन मैंने कभी सादक की औलाद को टुकड़े मांगते हुए ये मामलात होंगे, लेकिन लोगों के साथ होंगे। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बात नहीं थी, ये आपको बताने के लिए बात है कि जब हालात इस तरह के दुनिया के अंदर आ जाएंगे, हालेलुया, कि हर चीज टाइट हो जाएगी और आपके घर में फिर भी अनाज हो, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं पर खुदावंद के ताल्लुकदार हैं, उससे वाबस्ता हैं, आप उसकी दुल्हन होने के हकदार हैं। आमीन। आपकी पूरी पड़ रही है तो ये ऐसे ही थोड़ी पड़ रही है। बड़े लोग उनकी नहीं पड़ रही, लाख 1.5 लाख कमाने वालों की नहीं पड़ रही, रो रहे हैं। क्या ख्याल? तो बाखला में लिखा है, अगर इसराइल के साथ ये वादा है कि तुम कर्ज दोगे और कर्ज नहीं लोगे, बल्कि लोगों को कर्ज दोगे, तो ये आज के नए अहदनामे का इसराइल है और हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इसराइल के लिए और वादे और हमारे लिए और वादे, क्योंकि पहला इसराइल हमारा अक्स है, हमारा साया है, क्योंकि उस इसराइल से पहले हम थे। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? मैं बताता हूं कैसे। यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं। तो अगर यीशु मसीह इब्राहिम से पहले था तो बनी इसराइल किस में से आए थे? बनी इसराइल किस में से आए थे? किसकी औलाद थे? गुड, शुक्र है। बनी इसराइल किसकी औलाद थे? यीशु मसीह इब्राहिम से पहले था। और अगर यीशु मसीह इब्राहिम से पहले था तो सलीब पर उसकी पसली में कौन थे? तो इसका मतलब है नस्ल इब्राहिम से पहले नस्ल मसीह, नस्ल खुदा मौजूद थी। आमीन। और जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम में से हर किसी का एक थियोफनी यानी एक फरिश्ता आसमान पर मौजूद है। सेम एज लाइक, जिस तरह के हम हैं इसी तरह का आसमान पर। आमीन। जब हम हरकत करते हैं कोई अच्छी खुदावंद के लिए, आमीन, तो वो बॉडी एक्टिवेट हो जाती है अच्छे काम के लिए। लेकिन जब हम बदनी तौर पर गुनाह में चले जाते हैं तो ऊपर की बॉडी जो है वो स्टिल हो जाती, रुक जाती, क्योंकि वो बॉडी गुनाह नहीं कर सकती। और उसी के मुताल्लिक खुदावंद ने कहा था, आसमान से तुम्हें खैमा मिलेगा। और वो खैमा क्या है? ये बदन नहीं, बल्कि आसमान से थियोफनी बदन, जलाली बदन जिनको कहा जाता है आमतौर पर। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद कभी उस बात का वादा नहीं करता जिसका अरेंजमेंट उसने पहले ना कर रखा हो। खुदा ऑलरेडी ईमानदारों के लिए वादा करके गया था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से, और बाप का घर कहां पे है इस वक्त? कहां पर है? मेरे बाप के घर में बहुत से ना होते तो मैं तुमसे। अब वो मकान जो है वो, भाई मेरे, बहनों, अजीजों, आपके और मेरे थियोफनी बदन है जो हमें मिलेंगे जब यीशु मसीह नज़ूल पज़ीर होंगे गायबाना आमद के बीच में। न लोगों को नजर नहीं आएंगे, लेकिन दुल्हन को लेने आएंगे। तो लिखा है ये बदन बिल्कुल यकसर बदल जाएंगे। आमीन। और हमें पौलुस कहते हैं आसमान से खैमा मिलेगा, जमीनी नहीं होगा बल्कि आसमानी होगा। आमीन। वो हमारा बदन जो है आसमानी होगा, और उस आसमानी के अंदर जिनसी ख्वाहिशें नहीं है, उस आसमानी के अंदर लालच नहीं है, तगन नहीं है, झूठ नहीं है, प्रेम नहीं है, चोरी नहीं है, चुगली नहीं है ना? दुनिया का तमाम गंद जो आज इस बदन के अंदर दौड़ फिर रहा होता है ना, इंसानी बदनों के अंदर जो आजमाइश की वो एक बहुत बड़ा रास्ते में बना होता है, रुकावट बना होता है ना? ये वाली चीजों उसमें नहीं है। इन बातों को समझे, ये बातें जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, और ये उम्मीद की बातें, आप नाउमीद ना हो। अगर खुदावंद ने ये सारे हालात जमीन पर लेकर आएगा तो अपनी दुल्हन का पहले वो बंदोबस्त करेगा। और भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं कि उस वक्त ऐसा होगा
کہ جب یہ حالات کا آغاز ہو رہا ہوگا، اب یہ آغاز ہو چکا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، معیشت ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، تو اس نے کہا وہی وقت آئے گا جب ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس آیا تو ہر طرف حالات کیا تھے؟ ٹائٹ تھے. اور نئے عہد میں خدا یسوع مسیح کی انجیلوں کے اندر جب یسوع مسیح کی زندگی کا واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ان میں ایک تذکرہ ملتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کیا ایلیا کے دور کے اندر یروشلم میں یعنی بنی اسرائیل میں اور بیوائیں نہیں تھیں؟ بہت سی بیوائیں تھیں، لیکن کیوں ایلیا صرف سارپت کی بیوہ کے پاس ہی گیا؟ کیوں؟ یہ کلام میں لکھا، نیا کلام میں. کس نے پڑھا وہ یہ کلام؟ اوکے، نہیں پڑھا تو میں نے پڑھا. گڈ، ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ سارپت کی بیوہ کے لیے پلان تھا، سب بیواؤں کے لیے پلان نہیں. اسی طرح ساری کلیسیاں موجود ہیں آج بھی دنیا میں، لیکن ایلیا کس کے پاس آیا؟ بلیورز کے پاس آیا. آمین. بلیورز کے پاس. آمین. آمین. اور وہ آیا ہے اور اس نے کہا مجھے 2 روٹی کے گردے بنا دے، 2 روٹیاں بنا دے، چپاتیاں بنا دے، میرے لیے روٹی لے کر آ. سوری. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. دیکھا جائے تو لگتا ہے نا امید، لیکن چونکہ برگزیدہ تھی. نا امید تو ہمیں سامری عورت بھی لگتی تھی کہ نہیں؟ لگتی تھی کہ نہیں؟ وہ کہتی تھی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تو یہودی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تمہارا میل جول نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ میں بے شوہر ہوں. لیکن جب اس نے اگلی بات کی کہ تو بے شوہر کس اینگل سے ہے نا، تو صحیح کہتی ہے کیونکہ نکاح والا تیرا ایک بھی شوہر نہیں. بات سمجھ، کیونکہ میں اس شوہر کو مانتا ہوں جو نکاح والا ہے، نکاح کے بغیر کوئی شوہر نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ اب جب اس کی اتنی باتیں اسے بتا دی تو اس آہستہ آہستہ اس کی سوچ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوئی. جب بھید آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ چینج ہونا شروع، ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے عزیزو. آمین. اس نے کہا ہے خداوند میں جانتی ہوں کہ خرسطس جو آنے والا ہے. اس نے کہا اے عورت جو تجھ سے باتیں کرتا ہے میں وہی ہوں. اس نے کہا خدا مجھے لگتا ہے تو کوئی نبی. تو یہ باتیں کیسے اس میں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ سامری عورت خداوند کا بیج تھی. بے شک وہ قصبی والی حالت میں جی رہی تھی، لیکن خدا اپنے بیج کو، اپنے تخم کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کبھی نہیں چھوڑتا. وہ اسے لے کر جاتا ہاللیلویا. پر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم گناہ میں پڑے رہیں. پولس کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل بڑھتا رہے؟ نہیں. اس نے کہا ایسا نہیں کرنا. جب آپ کو ایک بار گناہ سے نکال دے رہے تو دوبارہ نہیں کرنا. آمین. تو کیا ہوا میرے عزیزو؟ سارپت کی بیوہ کے پاس ایلیا آیا. آمین. آج سارپت کی بیوہ آج بیوہ نہیں رہی کیونکہ ایلیا اس کے پاس آیا اور اس کو برکت دے چکا. جب وہ پکا کر لے آئی تھی تو اس کے بعد لکھا ہے اس کے گھر سے کبھی آٹا مٹکے سے خالی نہیں ہوا اور کبھی کپی میں سے تیل بھی ختم نہیں ہوا. اور وہ اس کا سارا قبیلہ کھاتے رہے. میرے عزیزو ان باتوں کو جانیں. وہ مثال ہے، نبی بیان کرتے ہیں، بھائی مریم براہم بیان کرتے ہیں کہ وہ بیوہ دراصل آج بیوہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ وہ بیوہ تھی، لیکن جب ایلیا آ گیا، اور ایلیا کا مطلب ہے کون آ گیا؟ خداوند خدا آ گیا. ایلیا کا مطلب ہے خداوند خدا. آمین. یہوہ خدا. اور یہوہ خدا اسپیسیفکلی 5 بار آیا ہے انسانوں کے اندر خاص طور پر. ویسے تو ہر انسان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، لیکن یہ 5 خدمات جو ہیں اسپیسیفکلی خاص طور پر 5 بار ایلیا کا آنا میٹر کرتا ہے. اس میں کچھ معاملہ ہے. اس لیے جب ایلیا آتا ہے تو سمجھ جایا کریں کیوں آیا. تو ہمارے زمانے میں بھی ایلیا کی روح آئی ہے انسان کے اندر. ہاللیلویا. اور وہ اس زمانے میں آیا ہے جب آخری زمانہ اڑان بھرنے کا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. تو اس نے آ کر ہر طرف کال پڑا ہوا ہے کلام کا، بھوکوں مر رہے ہیں لوگ. ہاللیلویا. اور وہ ساری بیواؤں کو چھوڑ کر ایک بیوہ کے پاس آیا ہے اور اسے آ کر صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے دے کچھ کھانے کو. اور جب اس نے کھانے کو کچھ دیا ہے تو اس نے اسے کیا دیا ہے؟ اس کے گھر میں برکات کے انبار لگ گئے. اور برکات کے انبار کیا؟ روٹی اور تیل. آپ جانتے ہیں تیل روح القدس کی علامت ہے، اور روٹی جو ہے وہ خدا کے بھیدوں والا کلام ہے. ہاللیلویا.
हालेलुया। तो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि सख्त ग़ज़ा यानी रोटी बड़ी उम्र वाले लोगों को दी जाती है, जिनकी अकल खुदा के कलामों के भेद सोच सुन सुन के मजबूत हो चुकी है। आमीन। कुछ इसी तरह की बात करते हैं पौलुस। और दूध जो है, नरम ग़ज़ा, वो बच्चों को दी जाती है। और आप जानते हैं हम बच्चे नहीं हैं। आमीन। हम ये कह सकते हैं कि दीगर कलीसियाओं के लोग बचपने में हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज कैसी है। सख्त ग़ज़ा है। हालेलुया। तो सख्त ग़ज़ा बड़ी उम्र वालों को दी जाती है। तो वहां पर क्या हुआ मेरे अज़ीज़ों, उनको बरकत मिली और उनके घर से कभी रोटी और आटा कम नहीं हुआ। हालेलुया। मैं बात कर रहा था जो आगाज में पर्सनल डेवलपमेंट पे, जो पर्सनल डेवलपमेंट उस पे जब आप काम करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर गालिब आ रहे हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ गया है। और नीचे लिखा है जो गालिब आएगा उसे मैं क्या दूंगा खाने को, उस दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में लगा है फल खाने को। अब ये एक खास बात है, इसमें आखिरी बातें, चंद बातें मैं करूंगा आपके लिए खास तौर पर। ये खुदा के फिरदौस में कौन सा दरख्त लगा हुआ है? मुकाशों में लिखा है खुदा के फिरदौस में लगा हुआ। सबसे पहला जमीन पर फिरदौस कौन सी थी? बाग़ अदन फिरदौस ही था, उसमें भी एक दरख्त लगा हुआ था। हालेलुया। मुकाशफा में कहता है उसको मैं फल खाने को दूंगा। तो जब आगाज में आदम और हवा को बनाया तो वो जब बातें करता था ठंडे वक्त में आकर, तो फल ही था जो वो खाते थे। वो हयात का दरख्त उनसे बातें करता था, कलाम की बातें करता था, तो वो बातें फल ही था जो वो खाते थे। लेकिन जो ही उन्होंने नेकी और बदी के पहचान के दरख्त में से खा लिया, तो उसके बाद उस दरख्त के गिर्द पैरा लग गया। अब वो उसे खा नहीं सकते थे, क्योंकि खुदावंद ने कहा उसमें से नहीं खा सकेंगे ये। आमीन। अब ये नहीं खा सकेंगे। लेकिन खुदावंद ने मुकाशों में वादा किया है कि जो गालिब आए उसे मैं खुदा के फिरदौस में लगे हुए दरख्त के फल से, दरख्त में से फल खाने को, ये खुदा ने वादा किया। आमीन। अब ये कौन सा फिरदौस है? ये जमीन वाला नहीं, ये आसमान वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को सही करना है। जहां पर आपके अंदर प्रॉब्लम है उसको सही करने की कोशिश करें। आमीन। ताकि आपका अपनी जिंदगी के ऊपर गलबा आए। हमारा बहुत सी अपनी आदतों के ऊपर गलबा नहीं आता, वो आना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जंग इंसान की खुद के साथ ही है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं जब हम लोगों को चीजों को चेंज करते हैं और हम समझते हैं कि हम इसमें चेंज करने से ठीक हो सकते हैं, हमें खुदा बरकत देगा, तो बरकत ही देगा, नजात नहीं देगा। क्योंकि बरकत याफ्ता उल्टे हाथ खड़े होंगे। आप जानते हैं लेफ्ट साइड पे कुछ लोग खड़े होंगे और फिर कुछ राइट हैंड पे भी खड़े होंगे, सीधे हाथ पे भी। पाक कलाम में लिखा है उस रोज यूं होगा कि कुछ लोग, नए नामे में लिखा है अंजीलों के अंदर, खुदावंद की बादशाही में लोग क्यामत के रोज क्या होंगे जब खुदावंद फैसला करेगा, तो कुछ लोग दाएं खड़े होंगे, कुछ बाएं खड़े होंगे। और जो उल्टे हाथ वाले हैं वो कहेंगे यार खुदावंद हमने तेरे नाम से मोजात की है, बहुत कुछ किया है। मतलब तो किए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको जिस तरह की सोच के साथ उन्होंने मांगा उनको दिया क्या? उनको दिया। आमीन। लेकिन वो कुछ बातों में चूक गए, कुछ बातों में, जैसे बनी इस्राइल निकल तो आया लेकिन आगे चल के कुछ बातों में चूक गया, कुछ बातों में भूल कर गया, कुछ बातों को समझ नहीं सका। जैसे बनी इस्राइल को खुदा के अहद के मालिक होने का आजाद तो हासिल है, मन खाने का आजाद भी हासिल है, सारी चीजें उनके पास है, वादे भी उनके पास है, पौलुस कहता है, लेकिन यस्सु को पहचानने में चूक गए। क्या ख्याल है? इसी तरह आज भी कलीसियाएं क्या हैं, भेदों को समझने में चूक गई। चूक जाने का मतलब है कि यहां पर वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, उनको समझ नहीं आती। आमीन। जबकि खुदावंद ने मूसा से जब मिनिस्ट्री ली और यशवा को दी, तो उसने कहा कौम से कह के आगे बढ़े। अब यशवा जो है, आप जानते हैं यशवा कोई फर्क नाम नहीं है, वही लफ्ज जिसे यस्सु कहा जाता है वही लफ्ज यशवा।
آمین. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نکل آتے ہیں مصر سے, آپ توبہ کر لیتے ہیں, ایمان میں آ جاتے ہیں, خدا ان کے قریب آ جاتے ہیں, چاہے کسی بھی کلیسیا کی طرف سے آئے, پھر آپ کے لیے آخری لمحہ ہوتا ہے جہاں پر قادس برنی کا علاقہ آ جاتا ہے. اب 2 دن ہی رہ جاتے ہیں آگے کہ آپ ملک کے اندر جائیں, اور وہاں پر آپ سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں, پھل بھی کھا رہے ہوتے ہیں رول قدس کے. آپ جانتے ہیں نا, یہ آگے گئے تھے دوسرے ملک میں پتہ کرنے کے لیے, اور وہاں سے پھل لے کر آئے تھے, انگور کی بیل لے کر آئے تھے, بڑے بڑے انگور تھے, وہ یہ پھل کھا رہے تھے. لیکن ابھی پھل کھا تو رہے تھے, ابھی یہ ابدیت میں پہنچے نہیں تھے, ابھی وعدے کے ملک میں بولیے پہنچے نہیں تھے. لیکن یاد رکھیے, جب آپ بالکل ہی کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ پار کر جائیں اسے, پیچھے ساری مشقت کر لی, تو ابلیس بھی اسی ٹائم پر ٹائٹ ہو جاتا ہے. ابلیس بھی اسی ٹائم پر آ کر بہنوں اور بھائیوں کو دبوچتا ہے اور کہتا ہے اسے پار نہیں لگنے دوں گا. دھیان دے کر, وہ پیچھے سلو رہتا ہے, لیکن جب آپ منزل پر پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتا ہے پہنچ ہی گیا یار, میں تو سمجھ رہا تھا نہیں ہے, اس کا کرتا ہوں میں بندوبست. اور اسی ٹائم پر گردن دبوچتا ہے ایماندار بھائیوں کے بہنوں. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ پھل بھی کھا رہے تھے, نبی بھی ان کے ساتھ تھا, یشوع یعنی یسوع مسیح کی ڈائریکٹ منسٹری ان کے ساتھ تھی, اور ان کا مقام جو تھا وہ قادس برنی تھا. قادس کا مطلب ہے قدوس. آمین. وہ پاک جگہ پر کھڑے تھے اور اڑان بھرنے کو تھے. آمین. آج بھی 7ویں زمانے کے اندر ہم کنارے پر کھڑے ہیں, اڑان بھرنے والے ہیں. روح القدس کے پھل سب کو ملے ہوئے ہیں, سب غیر زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. آمین. میں صرف غیر زبان کی بات نہیں کر رہا, روح القدس کے پھلوں میں بہت کچھ آتا ہے. آمین. بہت کچھ آتا ہے, اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں بہت پہلے. سب کچھ آپ کے پاس ہے, لیکن ابلیس کے ہاتھوں دبوچے ہوئے ہیں آپ. آمین. اس لیے آپ اپنے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر پائے. پاک کلام میں کسی کو غالب آئے, کس پر غالب آئے؟ دوسرے بھائی پر, پادری پر, ایلڈر پر, دوسری بہن پر. تو انج نہیں ہے, تو انج ہے نہیں, اس پہ غالب نہیں آنا. تیرے میں چنگا ہوں, تیرے سے میں زیادہ اچھی ہوں, وہ میری طرح بن جا. کیسے بن جا تیری طرح بھائی؟ تیری آنکھ میں تو شریر ہے. تو بھائی پرسنل ڈیولپمنٹ, ورک آن یور سیلف, اپنے اوپر کام کرو. آمین. یسوع مسیح نے کہا جس پیمانے سے تم ناپو گے دوسروں کے لیے, تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی اسی سے ناپو. دیا کرو تو کہ تمہیں بھی. شروع ہم کرتے نہیں اور ہم کہتے ہیں ریوارڈ رہے ہیں, ہمیں برکت ملے, ہمیں عزت ملے, ہمیں سارا کچھ ملے. کیسے ملے؟ اور ود ڈیو ریسپیکٹ, اگر کہیں پر کسی جگہ پر کسی شخص کے لیے زیادہ عزت اسے مل جائے, زیادہ اسے برکت مل جائے, جس کا شاید وہ اتنا حقدار نہ ہو, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کچھ ہوں. کوئی بھی بہن ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے. نیور ایور ایسا کبھی مت سوچو, ایسا کبھی مت سوچے. بلکہ جب آپ کو لگے کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, آپ حق نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو اتنی عزت ملے, اور خداوند نے دی ہے, تو اور زیادہ محنت کریں, اور زیادہ ہمبل ہو جائیں, حلیم ہو جائیں. کیونکہ وہی ایک موقع ہوتا ہے جب آپ کو لوگ سلوٹ مارنا شروع ہو جائیں, تو اس ٹائم پر آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جائے. اور دنیا کا سب سے بڑا دشمن آپ کا رویہ, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے. اب رویے میں کیا آتا ہے؟ صرف بات آتی ہے کیا؟ دھیان دے, ادھر دیکھیں بچوں, بیٹھ جاؤ, آپ سب بیٹھے. رویہ, آج خاندان رویے کی وجہ سے برباد ہے. دوستیاں, رویے, دوست جو بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے, لنگوٹیے یار, صرف رویے کی وجہ سے منہ دیکھنا قبول نہیں. بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی, کس وجہ سے؟ رویے کی وجہ سے. اب یہ رویہ اردو کا لفظ ہے, لیکن جانتے سارے ہی ہیں, انگلش میں سے ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. اب ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی کبھی بغیر کچھ کہے اپنے باڈی, کیا اسے کہتے ہیں, باڈی لینگویج سے, یعنی اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنے دکھاوے سے, ایسے دیکھنے سے, ویسے دیکھنے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کس نوعیت کے انسان ہیں. آپ کو کوئی بلا رہا ہو, آپ بولیں میں نے نہیں آنا, ایسے منہ سے نہیں بولتے.
آپ سن رہے ہیں اور ادھر منہ کر دیا, بغیر بولے بھی آپ کا تو رویے میں بڑا کچھ آتا ہے, رویے میں بڑا کچھ آتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ باتیں بڑی خاص ہیں, ذہن میں رکھنا, یہ باتیں شاید آپ کو اسکول کالج میں بہت کم لوگ بتائیں گے, تو چرچز میں تو بتاتے نہیں. پتہ کی کہتے ہیں, دعا کرو, کلام سنو تو چھوٹی, مٹھائیاں کھو, گزاری دیا, کیوں جی بھائی, یہ کرو, وہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ کرو. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب, دنیا کا کوئی بھی ریلیجن اگر مورل نہیں ہے, اخلاق باختہ نہیں ہے, سوری اخلاقیات والا نہیں ہے, اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہے, تو پھر وہ آگے نہیں چل سکے گا. کیونکہ آپ کی تعلیم کیسے چلے گی جب آپ کے اندر اخلاق بھی اسی طرح ہو. آپ کی چیز کب بکے گی جب آپ کے رویے ٹھیک ہوں گے. تو رویہ ٹھیک کرنا. آمین. رویے میں کیا آتا ہے؟ رویے میں آپ کا پہناوا آتا ہے, رویے میں آپ کا شیک ہینڈ آتا ہے, رویے میں آپ کا بلیسنگ ہینڈ آتا ہے نا, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں تو ابھی, بولیے, ابھی تو میں کیوں پیار دوں سر پہ, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. باتیں ذرا نا بلنٹ ہے, دو ٹوک, سیدھی سی, لیکن باتیں ایسے ہی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چٹے والے بزرگ نہیں ہوتے, کلام کے ویسے ہوتے ہیں وہ بزرگ, بالکل ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے. چٹے والے جو کلام میں لکھا ہے کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ, تو یہ سفید بالوں والے بزرگوں کی بات نہیں ہوئی. اور کلیسیا میں جو 5 رکنی خدمات ہیں یہ ان کی بات ہوئی ہے, ان کو بزرگی دی گئی. اوپر 24 بزرگ, کیا مطلب ہے ان کا, بتائیں ذرا آگے. یوحنا عارف کو 24 بزرگ آسمان پر نظر آئے, اس کا مطلب کیا ہے بتائیں. بولے بھائی, کوئی بھائی بولے, بہن بولے یار. اور کسی میں بھی میٹھے چاول کھانا. بائبل کے اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہیں بھائی, کچھ لوگ تو 2013 سے ہمارے ساتھ ہیں جب میں خدمت میں آیا تھا. یہ آسمان پر جو 24 بزرگ ہیں وہ کون ہیں؟ 12 پلر آئے سیل کے, 12 شگرد کو بھی. ہاں جی, 12 کیا, 12 قبیلے. ہاں قبیلے, 12 نہیں قبیلے نہیں, 12 پلر میں کہا جاتا ہے, 12 بیٹے جو, ہاں بیٹے, 12 ہاں بیٹے, کیونکہ قبیلے تو بہت لوگ, کیونکہ انسانوں کی بات نہیں. 1 2 3 4 5 تو چلتے 24 تک, 24 تک, کیوں جی. تو بولے نا بھائی, اگر پتا ہے تو خوف کا تھا, ڈارے کسے, یا سوچنا شروع ہو گئے کچھ, سوچے نا. میں بس بند کرنے لگوں 2 منٹ, میں نے کہا چلو چلتے چلتے راستے میں سیکھیں. تو یہ 24 بزرگ پرانے عہد نامے کے یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جی, اور آگے نئے عہد نامے میں 12 شاگرد. یعقوب کے 12 بیٹوں کو بھی بلیس کیا گیا, انہوں نے اپنی نسلوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں. یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کو بھی بلیس کیا گیا, ایک بیچ میں بریک کر گیا, لیکن پھر اس کی جگہ دوسرا آ گیا, متیا کو لیا گیا ہے نا, اور اس کو 12ویں کی جگہ پہ رکھا گیا, اور یہ 12 پورے ہو گئے اور انہوں نے خدمت کی اپنی اپنی جگہ پر, یسوع مسیح کے نام کے لیے شہید ہو گئے, آمین, جان دے دی. اب یہ 12 کے 12 اوپر ہے, انہی کی وجہ سے کلیسیا آگے چلی, ان کی وجہ سے قوم آگے چلی. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ آگے چل. تو کیوں بزرگ کہا گیا, بزرگ ہی کیوں کہا گیا؟ حالانکہ پاک کلام میں لکھا ہے آسمان پر تو لوگ کیا ہیں, ایک منٹ, میں جس فرشتوں کی مانت ہوں گے وہ میں کٹ نہیں کر رہا, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جس پوائنٹ پر لے کر جا رہا ہوں اس بات میں نے بات کی تھی کہ کلیسیا کے بزرگ چٹیاں والا نہیں ہوتے. ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہا کہ ہو ہی نہیں سکتے, لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں خدا کے کلام کی لیڈرشپ میں جو بزرگ ہیں, چاہے وہ سفید بالوں والے ہیں, چھوٹی عمر کے ہیں, بڑی عمر کے ہیں, لیکن شادی شدہ. بات سمجھ آئی؟ چاہے وہ کم عمر کا ہے, ایک 50 سال کا ہے, ایک 60 سال کا ہے, ایک 30 کا ہے, 40 کا ہے, لیکن شادی شدہ, تو وہ بزرگ ہے. لیکن آپ بولیں نہیں بزرگ تو وہ ہیں جو سفید بالوں والے ہیں.
تو یہاں پر آپ غلط، کیونکہ خداوند بدن کی بزرگی نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میں 90% بزرگ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جا کے تھڑے پہ دیکھ لیں، نہیں تو کالونیوں میں جا کے دیکھ لیں. اور پچھلے دنوں میں کوئی بھائی اپنی بہن میرے سے بات کر رہی تھی کہ آج کل بزرگ اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرتے، نوجوان پھر بھی شرمندے ہو جاتے ہیں. بزرگ اپنی آنکھیں نہیں انج کر کے دیکھ رہے. میں بتاؤں آپ کو بات، کبھی کبھی آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سوچ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، بالکل فریش ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں. اچھا تمہیں پتا ہے مینوں بہت ہی خوشی آ رہی ہے گل کرتے ہیں، تھوڑے منہ دے 12 بجے نے سارے یار وہ بجے ہوئے جی، صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب مینوں بڑا اریٹیٹ کر رہا ہے، میں لگ رہا ہے کہ تسی سمجھو کہ نہیں یار فارغ کرنا کر بند کر. خوش رہتے سیکھنے کی باتیں ہیں. میں نے کہا بہت دفعہ کسی بھی بندے، بہن یا بیٹی یا بھائی کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس کا رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یار اس طرح. تو سب سے پہلے اپنا رویہ ٹھیک ہے. کدی کدی تسی کولو دے بیل طرح سارا دن چلتے رہتے ہو، کنویں دے گئے محنت سارا کچھ کیتا ہوں لیکن پہنچتے کتے بھی. بات سمجھ رہے؟ ٹاپک کیا تھا ہمارا آج؟ صرف ایک کو نہیں کرتا، باقی کسی کنوں اور پتا ہے، اور کس کو پتا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ اردو کی کہتے ہیں. ہاں جی، اپنے اوپر کام کرنا، ورک آن یور سیلف، اپنے اوپر کام کرنا، لوکاں تے نہ کرو کنے کی لایا، کیوں لایا، کی کیتا، کی ایک ہی دا کام ہے، ایک بندے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے بس، سب کی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ میں کیا آتا ہے؟ اگر خدا نے آپ کو کہیں پر بھی لیڈرشپ دے دی، ویسے میں بتاؤں آپ کو، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں، آپ جو والد محترم جہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے بچے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، صحیح ہو بات، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں. آپ کے رویے کے اندر لیڈرشپ سافٹنس والی ہونی چاہیے. ہاں جہاں پر کہنا وہ کہنا، لیکن رویہ اچھا ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ رویہ اچھا ہوگا تو گھر چلے گا. اور گھر کی لیڈرشپ کے اندر 2 لوگ رکھے جاتے ہیں عام طور پر، ماں اور باپ. اگر ماں کا رویہ باپ کے ساتھ صحیح نہیں تو وہ اس کا رویہ آٹومیٹک کتنی دیر برداشت کرے گا؟ اس کا بھی رویہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہونا ہے، خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہترین قسم کی ناشپاتیوں کی ایک ٹوکری نے، خوبصورت قسم کی گبو گوشے ٹائپ کی، تو اس میں ایک سڑی ہوئی ناشپاتی ڈال دیں، سڑی ہوئی ناشپاتی اس میں ڈال دیں. حالانکہ پہلے دن بڑی خوشبو آ رہی تھی اور سڑی ہوئی ناشپاتی ڈالی، اگلے دن دیکھیے، 2 دن بعد دیکھیے، دوسری 4 کو لے ڈوبے گی. تو اگر بیوی اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھتی تو بندہ سڑ جائے گا کسی ٹائم. اور اثر کس پہ آئے گا؟ بچوں پہ آئے گا. ایک اور بات بتاتا چلوں، میں نے کسی بندے کے منہ سے ایک بات سنی، موٹیویٹر تھا، اس نے کہا کہ جی بچوں سے ہٹ کے اگر بات بھی ہو، جھگڑا بھی ہو تو ہٹ جائیں. تو میں کہتا ہوں ہاڈے گھر کمرے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت جاتے ہیں. عام طور تو آج سے 20 سال پہلے تو ایک ہی ہوتا. مجھے تو یہی لگتا ہے ایک ہی تھا. آج بھی بڑے لوگ ہم بیچاروں کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، 2 ہیں ہی نہیں. تو کدھر جائیں؟ یا بچے باہر کاٹ دو یا آپ ہی باہر چلے جاؤ. تو اس کا مطلب ہمارے لیے پھر مقابلہ زیادہ سخت ہے. ہمارے لیے تو کوئی اور آپشن ہی نہیں، باہر چلے جاؤ. کتنے چلے جاؤ؟ اچھا یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، ادھر چلے جاؤ، ادھر جا کے بات کر لو. بچوں کے سامنے نہ کرو تاکہ اثر نہ پڑے. تو اب گھر میں کمرہ بھی اور نہیں تو کدھر جائیں؟ گلی میں چلے جائیں. تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ ٹائٹ ہونے کی ضرورت ہے، صحیح ہونے کی، ٹائٹ کر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آمین. میرے عزیزو، دنیا کا سب سے بہترین ٹاپک ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. قرآن یسوع مسیح نے بھی کہا اپنی آنکھ کا تنکا کلیئر کر. آمین. میں اکثر کہتا ہوں، بہت جگہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، اس بات کو غور سے سنیں، اپنے پلے باندھ لیں، زندگی میں کام آئے گی آپ کو. اور وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ دنیا کے اندر، زیادہ تعداد کے اندر، شمار کے اندر لوگوں کے لیے نجات کا باعث ہوتے ہیں، لیکن خود نجات یافتہ، ان کی باتوں سے لوگ برکت پا رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ ایڈر ہو سکتا ہے، پریزائڈر ہو سکتا ہے. آمین.
ایوانجلسٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس کے پاس خدمت ہو سکتی ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں پڑے ہوئے, بھرے پڑے ہیں, کہ جو لوگوں کو نجات بانٹ رہے ہیں, ان کی سپیچ سے, ان کے کلام سے لوگ نجات پا رہے ہیں, لیکن وہ خود نجات یافتہ نہیں ہے. وجہ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کام لوگوں پہ کرنا شروع کر دیا. یہ پچھلے دونوں 2 دن بارش تھی, ٹھیک ہے نہیں, سارا دن ایک دن ہوں رہی, سارا دن لگی رہی. تنگی سب کو تھی, جو زیادہ نشیبی علاقے ان کو زیادہ تنگی تھی, بائک پہ جانے والے ہم ماتر لوگ ہیں ہم, ہے نا. تو کیا کر سکتے ہیں؟ بارش روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے. جو ہم کر نہیں سکتے اس پر کیوں مدد مار رہے ہیں؟ تو آپ دنیا بدل سکتے ہیں, لیکن وہ بدلنے والے مائی کے لال ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو بھی وہ جیسے نہیں. بولو, آپ کہو گے وہ تو ہم بھی ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے بھائی, میں بتا دوں. مائی کے لال جو ہے نا وہ ریکارڈ میں آتے ہیں, ان کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے. یہ ہیں چند مائی کے لال بیچ میں جو جان کی پرواہ نہیں. کچھ شریف عورتیں بھی تھیں پاک کلام میں لکھی یہاں پہ. اب پیرامیٹر کر لیں ان کو لے کر اپنے آپ کو, تو پیرامیٹر کریں تو ہم بہت ڈاؤن نظر آئیں گے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ کو پچھلے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ اپنے پیچھے والے آ رہے ہیں نظر؟ نہیں آ رہے نا. مجھے سارے ہی آ رہے ہیں نظر. اسی طرح خدا کو سب نظر آ رہے ہیں. خدا کو سب نظر آ رہا ہے کہ کون کتنے. تو اس نے کہا جو غالب آئے. غالب کس پہ آنا ہے؟ نال والے سے غالب نہیں آنا, اپنے اوپر اپنی خواہشات پر غالب آئے. تو پھر اس کو کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا. ہاں خدا میں غالب آیا, ہاں خدا میں غالب آیا. آمین. اور میں آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ آگے 50 سال اور بھی خدا آپ کو زندگی دے. میری دعا ہے آپ زندہ رہیں اور اپنے اوپر کام نہ کریں تو زیرو رزلٹ نکلے گا, اور اڑیں گے نہیں بالکل. میں آپ کو خواب و خیالوں میں رکھنا نہیں چاہتا, کیونکہ مکاشفات تو سبھی بنی اسرائیل کے پاس بھی تھے اس وقت, لیکن وہ وہاں پر نبی پہ بولنا شروع ہو گئے. پھل بھی ان کے پاس تھے, لیکن وہ وہاں پر نبی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. حالات خراب ہونا شروع ہو گئے, جلانے والے سانپ آ گئے وہاں پر. آمین. یہی حال آج بھی ہے. تو خدا آپ کو برکت. ان باتوں کو سوچیں. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ فردوس میں جس درخت سے منع کیا گیا تھا جو غالب آئے گا اپنے اوپر, اس میں سے کھانے کو دوں گا. اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ درخت کہاں پر ہے؟ ایکچولی وہ درخت ہے کون؟ کتنی بار میں نے بتایا وہ درخت کون ہے؟ فردوس میں لگا ہوا درخت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے بھائی. اس وقت عدن کے اندر تھیوفنی حالت میں تھا. اس وقت تھیوفنی حالت میں اترا ہوا تھا عدن کے اندر. حیات کا درخت جسے کہا گیا وہ یسوع ہی تھا, لیکن اس وقت یسوع نام نہیں تھا. یسوع نام دیا گیا یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے کہ اس کو اس کا نام یسوع رکھنا. اور اس وقت سے ہم یسوع کو, خدا کو یسوع کی صورت میں جاننا شروع کیا. آمین. اب وہ اپنا کام کر کے آسمان پہ چلا گیا. اب وہ آسمان پہ, وہ حیات کا درخت کہاں پر ہے اب؟ اور پھل کیا ہے؟ اس کے منہ کی بات نہیں. پاک کلام میں لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا ان کے منہ سے نکلتے, اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہمارے لیے پھل ہیں. اور آپ جانتے ہیں پھل ایک بیج ہوتا ہے. پھل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک بیج ہوتا ہے. پھل ہمسیلف جو ہوتا ہے, اٹ سیلف جو ہوتا ہے, وہ بیج ہی ہوتا ہے. اور وہ بویا کدھر جاتا ہے؟ زمین میں. اور اس زمانے کی زمین کون ہے؟ میں اور آپ. اور خداوند ہمیں وہ پھل دے رہا اور ہم اس پھل کو کھا رہے ہیں. آمین. اور اس پھل کے کھانے کی وجہ سے زندگی ہمارے اندر ہے. آمین. ہمارے اندر کیا ہے؟ آخری زمانے کا ویدوں کا کلام, یعنی کہ زندگی. آمین. تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے اوپر کام کرنے کی طاقت دے. آپ ان باتوں کو جانیں اور سمجھیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا, اپنے اوپر کام کرنا کتنا ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا موسموں کا کچھ نہیں ہم کر سکتے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں, ہم خود کو بدل سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ سردی -2 ڈگری ٹمپریچر چلا جائے, یعنی چیزیں جمنا شروع ہو جائیں, تو آپ بولیں کہ میں اس موسم کو, ٹھنڈ کو چینج کر دوں, تو کر نہیں سکتے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, ایک کی جگہ 2 سویٹر پہن سکتے ہیں, ہے نا.
موٹے ساکس پہن سکتے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور وہ کیا ہے, وہ اپنے اوپر کریں, کسی اور کو نہیں پہنانے, پہلے خود پہننے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے باعث, مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے باعث برکت دے. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ.